ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز نتوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ ریاست آسام میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی زیر اہتمام اس وقت 107 مراکز نسواں کامیابی کے ساتھ جاری ہیں، جہاں 4000 سے زائد خواتین اور بچیاں دین کی بنیادی تعلیم، ناظرہ و تلاوت قرآن، ضروری دینی مسائل، پردے کی اہمیت، اسلامی آداب سے مستفید ہو رہی ہیں۔ ان مراکز کے ذریعے خواتین میں دینی شعور بیدار ہو رہا ہے، علم دین سے وابستگی روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے، معاشرے میں اصلاح و تربیت کے خوشگوار اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ مرکزی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے جناب مصباح الدین صاحب کے ہمراہ ریاست آسام کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر مختلف مراکز نسواں کا معائنہ کیا، ذمہ داران و معلمات سے ملاقات کی اور خواتین کے ایک کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علم دین، اصلاح معاشرہ، حیا و عفت اور دینی تربیت کی اہمیت پر مؤثر رہنمائی فرمائی۔ ناظرین گرامی، کانگریس نے مہاراشٹر حکومت کی لاڑ کی بہن یوجنا کے خواتین کے ساتھ دھوکہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انتخابی فائدہ حاصل کرنے کے بعد لاکھوں مستحق خواتین کو مختلف بہانوں سے اسکیم سے باہر کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر ترجمان اتل لونڈھے پاٹل نے کہا کہ تازہ محاسبہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکیم میں سامنے آنے والی بے ضابطگیاں محض ابتدا ہیں اور اصل صورتحال اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسٹینڈ اپ کامیڈین سمے رینا کو عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے اور عدالت کو گمراہ کرنے پر سخت سرزنش کرتے ان پر 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر مقررہ مدت کے اندر اس کے احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ کیا گیا تو مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ سماعت کے دوران عدالت نے یوٹیوبر رنویر الہ آبادیہ سمیت دیگر متعلقہ افراد کے طرز عمل پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، انہیں خود ساختہ یوتھ آئیکن قرار دیتے ہوئے عدالتی احکامات کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوئے مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ تنازع سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا کہ سمے رینا نے عدالت کو گمراہ کیا اور اس کے سابقہ احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ اگر کوئی شخص سماج کے جذبات کا احترام کرنا اور اپنے طرز عمل میں اصلاح لانا نہیں جانتا تو اسے اس کے نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ ادھر نوئیڈا کے سیکٹر 63 تھانے کی پولیس نے آٹو میں سواریاں بٹھا کر انہیں سنسان مقامات پر لے جا کر لوٹنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک نابالغ کو تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے لوٹا گیا موبائل فون، 2250 روپے نقد، واردات میں استعمال ہونے والا آٹو اور ایک غیر قانونی چاقو بھی برآمد کر لیا ہے۔ شیو سینا کے سینئر رہنما سنجے راوت نے مہاراشٹر حکومت کی لاڑ کی بہن یوجنا میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ ایسے افراد اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ ان کے مطابق مستفیدین میں تقریباً 30,000 مرد اور ہزاروں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں، جس کے نتیجے میں سرکاری خزانے کو ہر ماہ تقریباً 3,500 کروڑ روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پونے کے ریل اسٹیٹ کاروبار کیتن اگروال کے قتل کے معاملے میں تحقیقات جاری ہے۔ اس درمیان کیتن کے والدہ راکھی اگروال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک جذباتی چٹھی لکھی، چٹھی ای میل کی شکل میں، جس میں انہوں نے وزیر اعظم سے اپنے بیٹے کے لیے انصاف یقینی بنانے کی اپیل۔ خط میں انہوں نے کیتن کی موت کے ذمہ دار افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اندور کے ٹرانسپورٹ تاجرانہ راجہ رگھوونشی کے قتل کیس میں مرکزی ملزم مقتول کی بیوی ایم سونم رگھوونشی کو دی گئی ضمانت کے خلاف میگھالیہ حکومت کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالتی وثبہ اس معاملے میں آئندہ سماعت کے دوران ریاستی حکومت اور فریقین کے دلائل پر
مزید غور کرے گی۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے اعلان کیا کہ ریاست میں ہندوستان کی پہلی سرکاری AI مصنوعی ذہانت یونیورسٹی قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد عالمی معیار کی ماہرین تیار کرنا، جدید تحقیق کو فروغ دینا اور تعلیم، صنعت اور حکومت کے درمیان اشتراک کو مزید مضبوط بنانا ہے تاکہ ریاست کو ذمہ دارانہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہو۔ شری رام جنم بھومی مندر میں سامنے آئے مبینہ عطیہ چوری کے معاملے کا اثر اب عقیدت مندوں کے نذران دینے کے طریقے پر بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔ مندر میں زائرین کی تعداد پہلی کی طرح برقرار ہے، لیکن دان پاتروں میں نقد عطیات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ عقیدت مند اب عطیات بکسوں میں نقدی ڈالنے کے بجائے زیادہ شفاف نظام کے تحت رسید کٹوا کر یا آن لائن طریقے سے عطیہ دینا پسند کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بریلی میں آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے وقف بورڈ پر سنگین الزام عائد کیا۔ مولانا رضوی نے سنی سینٹرل وقف بورڈ اور شیعہ وقف بورڈ پر وقف کے اراضیوں میں بڑے پیمانے پر خرد برد کرنے اور اربوں روپے کے گھپلے کا الزام عائد۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وقف بورڈ کی صحیح طریقے سے جانچ ہوئی تو رام مندر نذرانہ چوری کے معاملے سے بھی بڑا گھپلہ سامنے آ سکتا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 کے دہلی فسادات کے دوران IB افسر انکت شرما کے قتل کیس میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد انکت شرما کے بھائی نے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارے لیے ملے جلے جذبات کا لمحہ ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی 68 سالہ عمر رسیدہ شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسے بزرگ کا تصور ہوتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر آرام سے زندگی، لیکن جرمنی میں ایک ایسا حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھا۔ جرمنی 61 سالہ بوڑھے نے آن لائن ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے والے خواتین کو نشانہ بنایا اور جرمن پروزیکیوٹرز نے اس شخص کے خلاف مختلف ڈیٹنگ پلیٹ فارم کے ذریعے خواتین سے دوستی کرنے، انہیں نشہ آور ادویات دینے اور کم از کم 14 خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزامات کے تحت باضابطہ چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے تہوار چھٹیوں کے دوران ہوائی کرایوں میں بھاری اضافے کو لے کر مرکزی حکومت کو ہدایت جاری کی ہے۔ عدالت نے ہوائی کرائے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے قوانین کی ایک کاپی پیش کرنے کی ہدایت۔ اس کے لیے عدالت نے مرکزی حکومت کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ ادھر ایرانی حملے میں ہندوستانی شہری کی موت کا معاملہ گرما گیا۔ منگل کو ہندوستانی ایرانی ڈپٹی چیف آف مشن محمد جواد حسینی کو طلب کر کے جواب مانگا ہے۔ ایرانی افسران کو وزارت خارجہ بلایا گیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکروں پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں ہندوستانی عملے کے رکن کی موت ہوئی جبکہ کئی دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی۔ تازہ ہلاکت امریکی بحریہ کے ایک پائلٹ کی ہوئی جو جولائی کے آغاز میں بحر عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس جنگ میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 414 ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ معلومات فراہم کی۔ بنگلہ دیش کی جنوب مشرقی حصے میں آنے والے تباہناک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کم از کم 54 افراد دردناک طور پر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ حکام کا ماننا ہے کہ اس قدرتی آفت سے ساحلی ضلع کاکس بازار سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں گزشتہ ہفتے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث بچوں سمیت کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین جنگ میں روسی فوج نے ایک بار پھر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ روس نے FAB-3000 گلائیڈ بم کا استعمال کر یوکرین کے زاپوریزیا خطے کے اور یخیف شہر اور ڈونیٹسک پیپلز ریپبلک کے شچودوائے علاقے میں حملے کے۔ ایک بم میں تقریباً 1.4 ٹن دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے جو بہت بڑے علاقے کو تباہ کر سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس سے 63ویں میکانائزڈ بریگیڈ عارضی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ملک کی مختلف ریاستوں میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تناظر میں ایک نہایت اہم اور دردمندانہ اپیل جاری کرتے ہوئے تمام ووٹروں خصوصاً مسلم برادری سے کہا کہ ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی کے عمل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیں اور بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا اور ان کے اہل خانہ کا نام انتخابی فہرست میں صحیح طور پر درج ہو جائے۔ ادھر گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے حرمین شریفین کی ادارہ دینی امور کی جانب سے حج 1447 ہجری کے دوران فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے تقریب کی صدارت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق تقریب کے انتظامات مدینہ ایوان صنعت و تجارت میں کیے گئے تھے۔ حج سیزن کے دوران ادارہ دینی امور کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے دستاویزی فلم بھی پیش کی تھی۔
ادھر قابض ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے مختلف علاقوں میں بمباری فائرنگ عمارتوں کو بارود سے اڑانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ منگل کی صبح غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 11 شہری شہید ہوئے، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت داخلہ اور نیشنل سیکورٹری منگل کے روز پولیس کے ان 6 افسر اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جو شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں واقع الفالوجہ کے علاقے میں پولیس پوسٹ کو نشانہ بنانے والی وحشیانہ ظالم صہیونی درندوں کی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ظالم صہیونی درندے حکومت اور شمالی مغربی کنارے کی بستیوں کی کونسل کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے پر خبردار کیا جن میں 12,000 نئی آباد کاری یونٹس کی تعمیر اور بستیوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 8 ارب شیکل مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ لگاتار اس وقت فلسطینیوں کی زمین پر ظالم صہیونی درندے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے ارتکاب کا سری ارتکاب کرتے ہوئے نام نہاد ظالم صہیونی درندہ اسرائیلی وزیر اسرائیل کاٹس نے شمالی غزہ کے دورے کے دوران وہاں ہونے والی تباہی پر فخر کا اظہار کیا۔ اس نے تباہی کو سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ ان مناظر کو دیکھنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔